اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم ایھا الشہداء الکربلاء۔ الحمدللہ رب العالمین، رب النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ هو اضحک و ابکی، وہی ہے جو خوش کرتا ہے اور وہی ہے جو رلاتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن ایک اخوہ ہیں، ایک مواخات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ایک شعبہ قائم کیا۔ اس وقت جب ہجرت فرمائی، ہجرت سے پہلے مواخات قائم نہیں فرمائی۔ ریسرچ یہ بنتی ہے کہ ہجرت سے پہلے مواخات کی ضرورت پیش آئی تھی یا نہیں پیش آئی تھی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہجرت کے بعد ہی مواخات کی ضرورت پیش آئی، جب مہاجرین مکہ نے انصار مدینہ کے ساتھ ایک رشتہ داری باندھ لی۔ وہ رشتہ داری کیا تھی؟ انما المؤمنون اخوۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبہ دین کا نام مواخات رکھا، اور اس میں قربانیاں یہاں تک بھی دے دی گئیں کہ اپنی جاگیریں تک ایک دوسرے کو حوالے کر دی، حتیٰ کہ جن کے گھر نہیں بسے ہوئے تھے تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں ہی باہمی مفاہمت سے گھر بھی بسوا دیے، اور میری قصوہ جہاں رکے گی وہیں میرا دارالارقم ہوگا۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی طرف اشارہ کیا کہ جہاں یہ ٹک جائے گی وہاں میں بھی رک جاؤں گا، دارالارقم۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے گھر پہ کیوں ٹکی؟ اس سے پہلے جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال میں، بنی نجار میں بھی رکی تھی، لیکن اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر کیوں ٹک گئی؟ آگے جا کے ایک اور جگہ رکی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر آخر میں جا کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پر جا کے رکی۔ قصوہ کو یہ پتہ تھا کہ یہ گھر توبہ حمیری کی نسل کے ایک فرزند کا گھر ہے۔ توبہ حمیری کون تھا؟ وہ بادشاہ جو 1000 سال پہلے اسی گھر کے میں ایک صندوق میں ایک خط لکھ کے چھوڑ گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا رہا ہوں 1000 سال پہلے۔ ان کی ولادت سے 1000 سال پہلے وہ ایمان لایا اور خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا۔ تو حمیری عرب کی حمیری قوم سے منتخب ایک بادشاہ تھا۔ غلاف کعبہ سرخ رنگ کا ڈالا جاتا تھا، اس وجہ سے وہ قوم بھی حمیری کہلاتی تھی، یعنی سرخ غلاف والی قوم۔ تو حمیری نے یہ پیشگوئی سن رکھی تھی کہ آمنہ کے لال آئیں گے 1000 سال پہلے۔ آمنہ کے لال کے نام ایک خط لکھ دیا اور اس خط میں اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ انہی کی نسل سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور اسی گھر میں کیفیت میزبانی یہ تھی کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں ٹھہرایا تو وہ کمرہ نیچے تھا، اوپر کے کمرے میں میزبان خود تھے۔ رات بھر میزبان بستر پہ سوئے نہیں، دیوار سے لگے جاگتے رہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے مہمان روئے زمین نہیں، روئے کائنات کے سب سے معزز مہمان ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اوپر ہوں اور ہمارے پیر اس فرش پہ چلیں، اور نیچے لولاک لما خلقت الافلاک جیسی ہستی آرام فرما رہی ہو؟ تو انہوں نے دیوار سے ہی ٹیک لگا کے چپک کے رات گزار دی۔ یہ تھی وہ مہمانی اور یہ تھی وہ میزبانی۔ اسی مہمانی کا آگے اثر یہ ہوا کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خوشی کا موقع دیا گیا اور بیمار ہوئے تو حجاز لے کے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین طبیعت کی بحالی کے لیے۔ آج بھی دنیا کا ہر ڈاکٹر کلائمیٹ چینج کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ طبیعت کی بحالی کے لیے گئے، وہاں حجاز کے لیے، اہل حجاز کے لیے دعائے برکت فرمائی۔ آس پاس
کہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کے لیے بھی دعائے برکت فرمائے. 3 علاقوں کے لیے کی، ایک کے لیے نہیں کی. یہ بات چونکہ طویل ہو جائے گی. ہم جس کام کے لیے بیٹھے ہیں وہ ہے شب عاشور، غم عاشور. اس بات کی طوالت سے رکنے کے لیے بس اتنا کہنا کافی ہے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے موقع پہ تو یہ حکم دیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ابو ایوب انصاری اپنے میزبان سے پوچھا کہ یہ کیا تم لوگوں نے شوال کے چاند پر کھیل تماشے لگا رکھے ہیں؟ کہا سرکار ہم عید مناتے ہیں. حضور نے فرمایا لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی کوئی عید ہوتی ہے، ہماری عید یہ رہی. یہ کہہ کے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا. انہوں نے ایک میدان میں جا کے نیزہ گاڑا، اسی کو محراب بنا لیا گیا اور عید کی نماز ادا کر دی گئی. پتہ یہ چلا کہ جب کسی خطے میں اللہ والے جاتے ہیں، خواہ وہ انبیاء ہوں خواہ وہ اولیاء ہوں، تو اس خطے کی جو ثقافت ہوتی ہے اس ثقافت کو اسلام قبول کرا دیتے ہیں. یعنی ثقافت تو چل ہی رہی تھی، عید تو منا ہی رہے تھے، خوشی تو منا ہی رہے تھے، لیکن 2 رکعت نماز عید 6 تکبیروں کے ساتھ اور ایک روایت کے مطابق 9 تکبیروں کے ساتھ اور ایک روایت کے مطابق 12 تکبیروں کے ساتھ ادا کر کے اسی ثقافت کو اسلام قبول کرا دیا. اگر ہم اسی مواخات کو آج بھی جاری رکھیں، اس دور میں بھی جاری رکھیں جب ایکس جنریشن گزر چکی، ریٹائرمنٹ کو پہنچ چکی ہے، نامعلوم اننون والی جنریشن تھی. وائی جنریشن ہر بات میں پوچھتی ہے کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، وائے 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 کرتی رہتی ہے. اسی میں یہ جنریشن یہ ہے جو اس وقت کے نوجوان گریجویشن کر رہے ہیں، ان کی جنریشن ہے جو وائی جنریشن ہے. زی جنریشن وہ ہے جو اپنے ذیل کی طرف، اپنے شاندار پن کی طرف جا رہی ہے. وہ نہ اننون والی ہے، نہ وہ نون کی طرف جا رہی ہے، بلکہ اننون اور نون کی منزل سے گزر کے وہ ریسرچ کی طرف چلی گئی ہے. تو لہذا ریسرچ یہ بنتی ہے کہ عاشورہ ہو یا شب عاشور ہو، ہمیں ریسرچ کر لینی چاہیے، کلچرل ریسرچ. ہمیں اگر برادری بنانی ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہاری برادریاں اور تمہارے خاندان اس لیے بنائے ہیں کہ آپس میں تعارف کرو، تعصب نہ کرو. مَن مَاتَ عَلَىٰ عَصْبِيَّةٍ فَلَيْسَ مِنَّا، جو تعصب کی موت مرا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو تعارف کی موت مرے، ایک دوسرے سے تعارف ہو، ایک دوسرے کی معرفت حاصل ہو، ایک دوسرے کی عرفیت اور انسیت حاصل ہو، تو وہ جب ہی ہوگا کہ جب مسلمانوں میں امت واحدہ کی، جسد واحدہ کی ایک روح دوڑ جائے. اور وہ روح کیسے دوڑے گی کہ ایک ہی ہے کہ کتنی قومیتیں وجود میں ہیں. دہر میں خشک و تر کے رشتے سے آؤ بنیاد دوستی رکھ لیں یاد خیر البشر کے رشتے سے. یاد خیر البشر نے ایک اور تازہ مہک اپنے اندر شامل کر لی. اس مہک کا نام ہے تیرا غم ایک نشاط جنت ہے. یہ شعر ابھی مجھے آمد ہو رہا ہے. تیرا غم ایک نشاط جنت ہے، تیرا غم ایک نشاط جنت ہے، تیرا غم قربت الہی ہے. تیرا غم ایک نشاط جنت ہے، تیرا غم قربت الہی ہے. تیرا غم تیرا غم ابن زہرا، تیرا غم ایک نشاط جنت ہے، تیرا غم قربت الہی ہے. تیرا غم اے کہ ابن زہرا سن، دائمی نعمت الہی ہے. یہ دائمی نعمت الہی ہے کہ غم کربلا ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے. جب ایمان تازہ ہوتا ہے تو جنت و قربت کی نعمتیں دائمی حاصل ہونے لگتی ہیں. تو ایسا غم ہم کیوں نہ اگلی نسلوں کی رگوں میں سرایت کر دیں. غم حسین، عاشورہ، تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہو گئے 10 دن پورے. اور والفجر ولیال عشر کی منزل سے ہم ابھی گزرے ہیں، ذی الحج کی 10 راتوں کی منزل سے گزرے ہیں. اب ذی الحج کے بعد ذالک لمن لم یکن حاضر المسجد الحرام، ذی الحج کے بعد جو حج نہ کر سکا تو مزید 10 راتیں عطا کر دی گئیں. عاشورہ، یہ عاشورہ انبیاء کے ایام بھی ہیں. وَاذْكُرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ نے ایام اللہ قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کے دن ہیں، ان کو مناؤ. تو اللہ کے دن میں یہ عاشورہ انبیاء کے دن بھی ہیں. آدم کا بھی دن ہے، یونس کا بھی دن ہے، ابراہیم کا بھی دن ہے، لوط علیہ السلام کا بھی دن ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی دن ہے. اسی عاشورے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ ہمارے بھائی ہیں،
جب یہ سنا کہ روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے رکھوائے، 9 محرم اور 10 محرم کا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 9 محرم کا روزہ کسی غزوے کی مصروفیات میں نہیں رکھ پائے تو 11 محرم کا بھی روزہ رکھ لیا، 10 اور 11 محرم کا۔ پتہ چلا کہ اس وقت جب رمضان کے روزے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے جو روزے فرض ہوئے تھے، کتب علیکم الصیام والی جو آیت ہے جس میں ایام معدودات آیا ہے، تو ایام معدودات یہی تھے۔ عاشورے کے روزے اور جو روزے نفلی روزے تھے وہ سب کے سب امت رکھا کرتی تھی۔ عاشورے کے روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، جب انہوں نے روزہ رکھا تو ہم 2 روزے رکھیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ثقافت کو اسلام قبول کرانا ہی دراصل مزاج الہی ہے اور مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر ہم شیعہ اور سنی ثقافتیں ہیں، دین تو ایک ہی ہے نا، کلمہ تو ایک ہی ہے نا، قرآن تو ایک ہی ہے نا، نبی تو ایک ہی ہے نا، اہل بیت تو ایک ہی ہے نا، کوئی 2 اہل بیت تو نہیں ہے نا کہ حسین 2 ہوں حسن 2 ہوں، نہیں صاحب، 2 ایک ہی اہل بیت ہیں۔ اور اس کی تو نشانی بتا دی تھی نا کہ ایک بچہ اس زانو پہ اور ایک بچہ اس زانو پہ تھا، ادھر ابراہیم اور ادھر حسین تھے۔ جبرائیل آئے، کہا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایک کو اٹھا لو، بتائیے کس کو اٹھاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم بچے کی طرف سے، 4 سال کا بچہ تھا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو اٹھا لو۔ پوچھا کہ اس کو کیوں نہ اٹھاؤں؟ کہا یہ تو شہید ہوگا نینوا کے مقام پہ۔ اس کے بعد یعنی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ایک بوتل لی، اس بوتل میں مٹی تھی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ام المومنین کو عطا فرمائی کہ تم اس وقت زندہ ہوگی جب میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، تم مدینے میں دیکھ لینا اس بوتل کو، اگر اس کی مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہاں نینوا میں میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے، اور تم اس کے بعد ایک اہتمام کرنا۔ وہ اہتمام کیا تھا؟ شام غریباں کا اہتمام تھا۔ بی بی روزہ 11 باندیاں، 11 خادمائیں کربلا کے قافلے میں، 72 کے قافلے میں شریک تھی۔ ان میں بی بی روزہ تھیں جنہوں نے جب سر حسین کو نیزے پہ لے جایا گیا، جب زینب نے خطبہ دیا، اور وہ خطبہ کیا تھا کہ اے یزید تجھے شرم نہیں آتی کہ ہم اہل بیت کے ساتھ بے پردگی کا سلوک کر رہا ہے جبکہ تیری بیگمات اور تیری کنیزیں باپردہ ہوتی ہیں اور ہماری چادریں چھین کے تو بازار میں تماشا دکھا رہا ہے؟ تو سمجھ رہا ہے کہ ہمارا مقام گر گیا؟ نہیں، اللہ کے نزدیک ہمارا مقام وہی ہے جو اہل بیت کا مقام ہوتا ہے۔ اے یزید تو ملیا میٹ ہوگا۔ کیا بات کہی تھی زینب کبریٰ نے، نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیا پیارا انتظام کیا تھا، کیا پیاری ثقافت دی تھی کہ آج بھی شیعہ ہوں یا سنی ہوں حلیم پکاتے ہیں۔ اسی زینب کبریٰ نے حلیم دیا تھا کیونکہ نوح علیہ السلام نے حلیم پکایا تھا۔ ہم بات آج ثقافت کی کر رہے ہیں کہ اگر دین ایک ہو، امت ایک ہو، کتاب ایک ہو، نبی ایک ہو، اللہ ایک ہو، اہل بیت ایک ہوں، تو پھر ثقافت کا ہی کچھ فرق ہو رہا ہوگا۔ کیوں نہ ہم یہ مان لیں کہ ثقافت دین کا ایک شعبہ ہے، شیعہ کی ثقافت شیعہ ثقافت ہے، سنی کی ثقافت سنی کی ثقافت ہے۔ ہم کیوں اس جھگڑے میں پڑ گئے ہیں کہ یہ حرام وہ حلال؟ حلیم کے نام پہ ہم نے کیوں دلیم اور چھوٹی ہے والا حلیم رکھنا شروع کر دیا ہے؟ کیا اللہ کے نام حلیم پر کسی کھانے کا نام نہیں رکھا جا سکتا؟ بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ یہ نام تو نوح علیہ السلام نے دیا تھا جب سفینہ نوح یعنی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت سفینہ نوح ہیں، ترکت فیکم الثقلین، میں 2 بھاری ذمہ داریاں اپنی امت پہ ڈال کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، اور ایک روایت میں آیا کتاب اللہ و سنتی، اطرت ہو یا سنت، ادائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ان اداؤں کو گھر والوں ہی سے سیکھا جائے گا۔ گھر والے ہی بتائیں گے، جو 24 گھنٹے ساتھ رہنے والے ہیں وہی بتائیں گے۔ نواسہ ہی بتائے گا کہ میرے نانا کیا کرتے تھے۔ وہ نواسہ حسن جس کو اس زمانے میں 4 سال کی عمر میں 64 حدیثیں یاد ہو گئی تھی، اور وہ چپکے سے اپنی ماں جناب سیدہ کو بطول زہرا کو آ کے حدیثیں سنایا کرتا تھا حفظ کر کے۔ مولا علی نے پوچھا، آہا مولا علی یاد آ گئے، حیران ہوں علی کو، لکھوں تو کیا نہ لکھوں، سحر رسول لکھوں، زوج بطول لکھوں، ہاشم کے بوستاں کا پیارا سا پھول لکھوں، حیران ہوں علی کو، لکھوں تو کیا نہ لکھوں، مسجد میں ہو شہادت
کعبے میں ہو ولادت، اور منہمک وہ ایسا نازا ہے خود عبادت، حیران ہوں علی کو لکھوں تو کیا نہ لکھوں۔ یہ ہے وہ علی، یہ مولا علی جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا من اراد العلم فلیات من بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جس کو علم حاصل کرنے کا ارادہ ہو وہ دروازے سے داخل ہو، چور دروازے سے داخل نہ ہو۔ تو علم چور دروازے سے لیا جاتا ہے، تو پھر دل و دماغ میں چوریاں ابلتی ہیں، چوریاں نہ ابالیں اور امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔